دنیا میں آنے والا مسافر ہے، اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس لیے ہم سب کی توجہ دین کی طرف ہونی چاہیے، آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ مگر آج ہماری دنیا کے اکثر لوگ دنیا کے چاہت مند ہیں، مال و دولت کے متوالے ہیں۔ مال مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور دین کی باری آئے تو بڑی مشکل سے جان و مال کی قربانی دی جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا کے اندر اجتماعی لحاظ سے ذلیل و خوار ہیں۔ آج دنیا کے اندر مسلمان کافروں کے غلام ہیں، اور ہماری اقصا یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور ہماری عافیہ اور ہمارا داخل کافروں کے شکنجے میں ہے۔ ہماری غفلتوں کی انتہا ہو چکی ہے، ہماری کوتاہیوں کی انتہا ہو چکی ہے۔ لیکن دوستو اور میری بہنوں، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، دن بدلتے رہتے ہیں، وقت پلٹتا رہتا ہے۔ کبھی خزاں کا موسم ہمیشہ نہیں رہتا، اور رات کا اندھیرا کبھی ہمیشہ رہ نہیں سکتا۔ الیس الصبح بقریب۔ اصل بات ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور یہ وقت ہے حساب کا۔ آج نہیں تو کبھی نہیں، پتہ نہیں کس وقت دنیا سے رخصت ہو جائیں، کس وقت روانگی کا ٹائم آ جائے۔ دمشق شہر تھا، ایک مین اس کا گیٹ تھا، رات کے تھکے ہوئے مسافر وہاں آرام کرتے، اور صبح سویرے قافلہ روانہ ہو جاتا۔ ایک آدمی فجر کی نماز سے پہلے، اذان سے پہلے آواز لگاتا، قافلے والوں روانگی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ بادشاہ کو یہ آواز بڑی پسند آئی، روز بادشاہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ پڑتا آواز سننے کے لیے، مگر ایک دن آواز نہیں آئی۔ فجر کی اذان بھی ہو گئی، فجر کی نماز بھی پڑھ لی، تو بادشاہ نے قاصد بھیجا کہ پتہ کراؤ آواز آج کیوں نہیں آئی۔ تو جواب ملا، آج آواز لگانے والا خود روانہ ہو گیا ہے، قافلے کا راہی خود چلا گیا ہے۔ اور دمشق شہر ہی کے بادشاہ کے محل کے سامنے ایک اللہ کا نیک بندہ گزر رہا تھا۔ کہا یہ سرائے کس کی ہے، یہ مسافر خانہ کس کا ہے؟ تو بادشاہ کو غصہ آیا، تم نے میرے محل کو سرائے کہہ دیا اور مسافر خانہ کہہ دیا۔ کہا بادشاہ غصہ نہ کر، یہ بتا کہ اس میں کل کون رہتا تھا؟ کہا میرا باپ۔ کہا وہ آج کہاں ہے؟ کہا وہ قبرستان میں ہے۔ کہا کیا تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا آنے والے کل میں کون ہوگا؟ کہا میرا کوئی رشتہ دار، کیا اس نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہا پھر یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بات نقل کی، ایک آدمی پوچھتا ہے کہ آبادی کس طرف ہے؟ تو دائیں طرف کسی نے اشارہ کیا، آگے گئے تو وہاں قبرستان تھا، واپس آئے تو پوچھا میں نے آبادی کا پوچھا تھا، کہا شہر تو بے آباد ہو رہے ہیں، قبرستان ہی آباد ہو رہے ہیں۔ وقت تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، جس طرح مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے، اسی طرح میرے محترم دوستو بلکہ اس سے بھی قریب پتہ نہیں کس وقت دنیا سے چلے جانا ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟ کہا ایک صحابی نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوئی ہے پتہ نہیں رات آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آپ نے دوسرے سے پوچھا کہا صبح ہوئی ہے پتہ نہیں دوپہر آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں موت کتنی قریب ہے، ایک سانس لیا ہے پتہ نہیں دوسرے نے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ کس کو پتا ہے؟ کس کو خبر ہے؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہر گزرتا لمحہ ہمیں قیامت کے قریب کرتا جا رہا ہے، اور قیامت کا تو تصور ہی دل کو ہلا دیتا ہے۔ قیامت کا تو تصور ہی کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ آج کتنی ہی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں، ویسے بھی ہر مرنے والے کی قیامت اس کی موت ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی تو قیامت قائم ہو گئی ہے، نہ کوئی عمل کر سکتا ہے، نہ کوئی توبہ کر سکتا ہے، نہ کوئی معافی مانگ سکتا ہے۔ کتنی نشانیاں پوری ہو چکی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، جہالت رہ جائے گی، اہل علم فوت ہوتے جائیں گے۔ کتنے ہمارے احباب، کتنے ہمارے علماء، کتنے ہمارے مجاہد، کتنے ہمارے محدث، کتنے ہمارے فقیہ دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح سب نے چلے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ مال تو بڑا کمائیں گے مگر برکت کوئی نہیں ہوگی، محنتیں بڑی ہوں گی، کوششیں بڑی ہوں گی، برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یتقارب الزمان، وقت بڑی تیزی سے گزرے گا، نہ سال گزرنے کا پتہ لگتا ہے، نہ مہینہ گزرنے کا پتہ لگتا ہے، نہ دن گزرنے کا پتہ لگتا ہے، نہ ہفتہ گزرنے کا پتہ لگتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں بچہ ہوتا ہے پتہ نہیں کب جوان ہو جاتا ہے، اور جوان ہوتا ہے تو بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کبھی بوڑھوں سے پوچھو آج ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، کھانسی کی بیماری لگی ہوئی ہے، کبھی وہ بھی جوان تھے، کبھی بہار کا موسم تھا، کبھی پتے گرے ہوئے دیکھو، سرد موسم دیکھو، کبھی ان درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے، کبھی درختوں پہ بہار آئی ہوئی تھی۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہاں پتے زرد بھی ہوں گے، مگر ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب یتقارب الاسواق، بازار قریب قریب ہو جائیں گے، دکانیں اور مارکیٹیں اور کاروبار اور تجارتیں عام ہو جائیں گی، لیکن آپ نے فرمایا ینقص العمل، عمل تھوڑا ہو جائے گا، نمازی تھوڑے ہو جائیں گے، دیندار تھوڑے ہو جائیں گے، توحید والے تھوڑے ہو جائیں گے، اللہ کے دین کا کام کرنے والے تھوڑے ہو جائیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی ایک حقی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آج جھگڑے موجود ہیں، آج لڑائیاں موجود ہیں، آج جدال موجود ہے، لیکن عمل کی دنیا میں آنے والے تھوڑے، اللہ کو یاد کرنے والے تھوڑے، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یلقى الشح، قیامت کے قریب خود گردی عام ہو جائے گی، لوگ مر رہے ہوں گے، کوئی کسی کا خیال رکھے گا، کوئی کسی کا احساس کرے گا؟ آج باپ کو بیٹے کا احساس نہیں، ماں کو بیٹی کا احساس نہیں، بھائی کو بھائی کا احساس نہیں، محلے والوں کو محلے والوں کا احساس نہیں، پڑوسی کو پڑوسی کا احساس نہیں۔ ظلم عام ہے، چوریاں عام ہیں، ڈاکے عام ہیں، زنا عام ہے، فحاشی عام ہے، خود غرضی ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لوگ پاس سے گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ تیرا حال کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے، خود غرضی عام ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا، اڈے کھل جائیں گے، گلیوں محلوں کے اندر، چوکوں چراہوں کے اندر فحاشی عام ہو جائے گی، عریانی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا موسیقی کی آلات عام ہو جائیں گے، ساز اور گانا بجانا ہر گھر کے اندر پہنچ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا شراب پینے والے بڑھ جائیں گے، نشہ کرنے والے بڑھ جائیں گے،
شراب پیئیں گے نام اور رکھیں گے، زنا کریں گے نام اور رکھیں گے، سود کھائیں گے نام اور رکھیں گے۔ یہ ساری نشانیاں کیا پوری ہو نہیں چکی ہے؟